السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرح بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ صحیح مسلم 7۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں ہر انسان نا کسی کی بات کو سن کر نا اس کو آگے پہنچانے میں لگا ہوا ہے، وہ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ ہم اس بارے میں تھوڑا ریسرچ کر لیں، تھوڑا جان لے کہ یہ سامنے والا جو انسان کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کیا نہیں۔ لوگوں میں لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کی بات پہ نا پورا بلائنڈ ٹرسٹ کر نا اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھی بات بتا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، ایکسیپٹ کر سکتی ہے، لیکن کوئی کسی کے بارے میں بری بات بتا رہا ہے تو آپ نے کبھی اس کے اوپر نا بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ آپ خود دیکھیے، آپ خود جا کر دیکھیے، اس پہ نوٹس کریں کہ انسان سچ میں واقعی برا ہے نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی نا غلط ہوتا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کر ایسے معاملے میں فیصلے لینا چاہیے اور ہمیشہ نا سچ بولنا چاہیے، بالکل جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ نا آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جھوٹا کا منہ کالا ہو جاتا ہے نا۔ تو دیکھیے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہوں گی، اگر کوئی آپ سے اگر زیادہ تر نوٹس کریں تو جہاں ابھی یہاں میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں، ہمارے یہاں میں نے زیادہ چیزیں یہی دیکھی ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں نا بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں، اسپیشلی جب کسی کے میرج شادی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے تھے کہ چلے کسی کی شادی ہو جائے گی، نیک کام ہو جائے گا، اور لڑکی کی برائیاں نہیں بتائی جاتی۔ اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، کسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان غلط ہے، تو اس کے بارے میں بتائے، سچ بتائے۔ دیکھیے آپ کا ایک غلط بتایا ہوا اسٹیٹمنٹ، آپ کا ایک جملہ کسی کی زندگی برباد کرتا ہے۔ ایسے میں نے اپنے ایریے میں دیکھے ہیں لوگوں کو کہ جنہوں نے اس طرح جب معلومات کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس پہ نا دیکھیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جب شادیوں کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ہمیں نہیں پتہ تھا، کسی کی ایک سٹی سے دوسری سٹی میں ہو جاتی ہے تو وہ صرف اپنے آس پاس وہ سٹی کے لوگوں کے، وہ گھر جو لڑکا یا لڑکی کا گھر ہے اس کے آس پاس والوں سے تھوڑی بہت معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایون پتہ ہے آپ کو، رشتہ دار بھی نا اس طرح کی جھوٹی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ کو جھوٹ بتاتے ہیں، کچھ رشتہ جوڑنے کے لیے تو کچھ رشتہ توڑنے کے لیے۔ تو آپ کی خود کی اپنی سوچ ہے، تو کسی کی بات پہ نا بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے نا لوگوں نے بہت سے رشتے خراب کر لیے، بہت سے لوگوں کی نا زندگیاں تباہ ہو گئی۔ کچھ لوگ نا ایسے اتنے بری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی نا وہ کہتے ہیں کہ چلے شادی کے بعد انسان سدھر جائے گا۔ دیکھیں کسی نے ذمہ داری نہیں لی کسی کو بدلنے کی۔ جب کوئی انسان خود بدلنا چاہے تبھی بدلتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھے کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہو تو سچ کہے، اگر سچ نہیں کہہ سکی تو خاموش ہے، لیکن جھوٹ بالکل بھی نہ کہیں۔ تو کسی شخص کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ تو مجھے یہ بات کیا تھا کہ تو آپ کو بتایا دیا میں نے۔ تو دیکھیے اگر کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں تو نا اس کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ دیکھیے کوئی آپ سے سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے آس پاس پڑوسی میں ایک مسئلہ ایسے ہو گیا کہ ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایک کو پتہ چلا، اس نے اس نیوز کو ایسا اسپریڈ کر دیا کہ پورے محلے میں پتہ لگ گیا کہ اس کی لڑکی کی طبیعت خراب ہے، فلاں فلاں فلاں۔ کیوں ہم کسی کی لائف کو نا بنا یعنی نیوز چینل کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ ہم نہیں جانتے ان لوگوں کی کیا حالت ہے، کیا پریشانی ہے۔ جب آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے اپنے حد تک رکھے نا، کیوں دوسروں کو ہم لوگوں کو پبلش کرے۔ دیکھیے جب آپ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی بات دوسروں کو پتہ چلے، ہم چاہتے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رہیں، تو ہم کیوں دوسروں کی عیبوں کو ایکسپوز کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کی باتوں کو نا لوگوں میں بتانے کی ضرورت کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب سامنے والا گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی اس میں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کی بات کو سن کر کوئی اس طرح سے جب کوئی آپ کے سامنے آ کر کسی کی باتیں سنا رہا ہے، کسی کی برائی سنا رہا ہے، تو آپ فوری کہیں کہ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں، مجھے نہیں سنا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہی نہیں، بس ہم نے سنی۔ آپ سن رہے تھے تبھی تو وہ انسان نے سنا ہی ہے نا۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ میں انوالو ہو۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ سنے بھی نہیں، وہاں سے فوری اٹھ جائے، سامنے کہہ دیں۔ اگر وہ ناراض ہوتا ہے ٹھیک ہے، ناراض آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے نہیں سننا یہ بات۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ابھی موسٹلی دیکھا جائے تو بہت سی حدیثیں ان کے فیک حدیث نمبر ڈال کر نا ایسی حدیثیں پوسٹ کی جا رہی ہے ابھی تو سوشل میڈیا پہ نا۔ مجھے دیکھ کر نا ایسا لگتا ہے میں نا اگر میرے سامنے کبھی ایسی چیزیں آ جائیں نا فوری میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، فوری، کہ یہ کہہ رہے کہ شادی کے لیے، اچھے لڑکے کے لیے، پسند کی شادی کے لیے تم یہ پڑھو۔ پسند کی شادی
پتہ نہیں نا محرم سے بات کرنا ہی کتنا بڑا گناہ ہے، ان سے تعلقات کے لیے وظیفے بتائے جا رہے ہیں، دولت مند ہونے کے لیے وظیفے بتائے جا رہے ہیں۔ ایسے وظیفے کہیں اللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مینشن نہیں کیا، کوئی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کو جو کچھ بھی پڑھنے کی دعائیں حدیثوں میں مینشن ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے ہے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں کہ جس کو پڑھ کر آپ دولت مند ہو جائے، جس کو پڑھ کر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو جائے، جس سے پڑھ کر آپ کی پسند کی شادی ہو جائے، جس سے پڑھ کر ساس بہو کے مسئلے ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، دعا کا اختیار ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، دعائیں ہمیں دی ہے، لیکن وظائف نہیں دیے ہیں، کہیں کوئی وظائف نہیں ہے۔ وہ جو ہے تو ہمیں اثرات سے، جادو سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار میں 3 کے خل کے سورے پڑھنے ہیں۔ ابھی نا پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا اس طرح کی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہوئے، اس طرح کے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے کہ یہ اتنی بار وظائف کر لو، اتنی بار سورہ بقرہ پڑھ لو، اتنی بار اس سورے کو پڑھ لو۔ دس از اور نہ فیک، یہ ساری سنائے باتوں پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کسی حدیث کو سن رہی ہے تو سوچیے، اپنا دماغ بھی لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فالو کیا ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے وظائف کیے ہوں گے کہ ایک ہی آیت کو 100 بار پڑھنا، 120 بار پڑھنا، اس سے یہ ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن وظائفوں کے لیے نہیں نازل کی گئی، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا کہ ہماری ہدایت، ہماری گائیڈنس کے لیے نازل کی گئی ہے، تو کیوں ہم اس کو اس طرح کی چیزوں میں ایڈ کریں۔ یوٹیوب پہ نا اتنے سارے، کبھی پتہ نہیں میں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوتا، کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، مجھے اتنا ایسے لگتا ہے کہ کیسے لوگ اس طرح کی کنٹینٹ کو ڈال رہے ہیں صرف کچھ پیسوں کے لیے، کچھ روپیوں کے لیے۔ دیکھیے قرآن ہدایت کے لیے نازل کی، اگر آپ قرآن کو سمجھ کر اس پر فالو کریں گی تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو لائف میں ملے گا۔ کیوں ایسے چیزیں، حرام چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح کے ایسے وظائف، آپ پسند کی شادی، آپ جس گھر میں شادی کرنا چاہتی ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کسی ضد پر یا کسی چیز کو ضد پر حاصل کرتی ہے تو پھر اس کا انجام صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پسند کی شادیاں کرنے کے بعد اپنی لائف لانگ ریگریٹ کرتی ہے، انہوں نے اللہ سے ایسے مانگا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ مجھے چاہیے تو بس یہی چاہیے، پھر اللہ بھی دے دیتا ہے، اس کے بندے کی ضد پوری کرتا ہے، پھر اپنی لائف لانگ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے غلط دعا کری۔ دیکھیے پسند کی شادی کا میں اس لیے یہ آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ابھی جو ہماری جنریشن ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، سب لو میرجز، ایک دوسرے کی پسند نہ، حرام رشتوں میں اس طرح سے انوالو ہو چکے ہیں نا، ایسے مانگتے ہیں کہ ان کے بنا ہمارے۔ دیکھیے ہمیشہ دعائیں ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا جو آپ کے سامنے انسان ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا؟ نو، وی نیور نو، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں پسند ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ تمہارے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے خیر کی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ اگر یہ چیز، یہ انسان، دیکھیں مانگنا غلط بات نہیں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس کو مانگ رہی ہیں اللہ سے، میں یہ نہیں کہوں گی ہم نہ مانگیں، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کہے کہ یا اللہ میرے لیے وہ انسان صحیح ہو تو میرا نصیب میں لکھ دے، ہمارے لیے جو بہتر ہے میرے لیے وہ کر۔ ایسا نہیں کہ ضد پہ بیٹھ گئے کہ ہمیں چاہیے تو وہی چاہیے، ہم نے وہاں پر وہ وظائف دیکھ لیا، ہم نے وہاں پر یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ہم پانی میں گھول کر پی لیں گے اور اس کو پلائیں گے۔ یہ ساری چیزیں نا بیس لیس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی۔ جو اتھینٹک حدیث ہے اس کو فالو کرے۔ آپ لوگ بھی سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابیوں نے، کسی نے اس چیز کو فالو کیا نہیں نا۔ اور ہمیشہ ایک چیز کا اور ایک خیال رکھیں، جب بھی کسی حدیث کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے دیں۔ ابھی یہ نکل رہا ہے کہ کسی اس طرح سے کلمہ بھیج رہے، کہہ رہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو فارورڈ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ ایسے بھی میسیج آتے ہیں کہ آپ نے اس کو 10 لوگوں کو فارورڈ کیا تو اس کو گڈنس ملے گی۔ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ حدیث کے نمبرز پتہ نہیں کہاں سے کوٹ کر، میں نے اتنی حدیثیں ایسی دیکھ کر نا سرچ کی، جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھی، جب نہیں تھی تو میرے سامنے حدیث پتہ نہیں کچھ صحیح ہوگی، اس کو جب سرچ کرتی ہوں تو کوئی حدیث ہی نہیں ہوتی اس کے ریلیٹ، کوئی اور حدیث نکلتی ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر نا چیزوں کو فارورڈ کیا کرے، خود بھی اپنا دماغ لگائے۔ ہم سب الحمدللہ پڑھے لکھے، ہم سب کو سوچنے کی قابلیت ہے، تو سوچیں سمجھ کر نا آگے فارورڈ کریں۔ اور ہم نے نا ایک یعنی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا دل دکھ سکتا ہے، آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت تبھی ہے آپ کسی کے، ہم نے پڑھا تھا آلریڈی ہم نے پڑھا ہے، جھوٹ بھی ایسا کسی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے، یعنی کہ ایسا رشتہ نہیں کہ جو رشتہ پہلے رشتہ جو نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے، یعنی کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی کہ کسی کا شادی کے لیے رشتہ جوڑنے کے لیے، نو، اس وجہ سے نہیں۔ اگر کسی کے ایک دوسرے میں نا اختلافی ہو گئی ہے، بات چیت بند ہو چکی ہے، ایسا جھوٹ کوئی ان دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے دیکھا ابھی ہم دونوں بہنوں میں یعنی کہ لڑائی ہوئی ہے، تیسرا انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم دونوں کو ملائے، کہہ رہا ہے کہ آپ کی بہن مجھے بہت یاد کر رہی تھی، اس طرح کی اچھی بات ہے،
कि थोड़ा सा झूठ है वो, लेकिन एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं बता रहा, अच्छी बातें बता रहा है कि वो एक दूसरे में ना अपनी आपस में मोहब्बत कर ले, फिर आपस में अपना रिश्ता जोड़े इस तरह से। ठीक है, हमेशा इस बात का ख्याल रखें, कोई ऐसा झूठ ना बोले, कोई ऐसा झूठ ना बोले जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, और हर सुनी हुई बात को आगे स्प्रेड ना करें। आप सबसे मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की बात को ना आगे फॉरवर्ड ना करें। हम ना समझते हैं कि छोटे छोटे गुनाह समझते हैं। आप एक देखिए, मुझे अभी एक वाक़या याद आ रहा है। ये वाक़या ना ऐसा है कि एक इंसान के ना घर में शायद कुछ हो जाता है, तो एक घर के बाजू वाला पड़ोसी ना बूढ़ा आदमी उसके खिलाफ ना झूठी गवाह झूठी बात ना स्प्रेड करता है। उसको इल्म नहीं होता, वो बस सिर्फ सुनता है किसी से, तो उसको पूरे एरिया में ना उसका स्प्रेड कर देता है। तो फिर वो इंसान ना उसको ना एक कोर्ट अदालत ले जाता है कि फलां शख्स ने मेरे बारे में ऐसी कंप्लेंट की है इस तरह से। तो फिर वहाँ पर कोर्ट में उसका मामला हो जाता है, मामला वहाँ पहुँचता है। तो फिर उस बूढ़े को ना वहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि यानी कि उससे ये पूछा जाता है कि तुमने इसके बारे में क्या बताया। तो उसने कहा कि मैंने जो कहा था, यानी कि मैंने जो सुना मैंने बस उसी को बात को यानी कि आगे फॉरवर्ड किया। तो उसका जज ये कहता है कि तुम उसको कुछ पेपर दिए जाते और कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी तुमने सुना है उसको लिखो और बाहर जाकर ना उसको हवा में उड़ा दो। ठीक है, तो वो इंसान वैसे ही करता है और जाकर उड़ा देता है। फिर दूसरे दिन उसको अदालत में फिर पेश किया जाता है। फिर उस बूढ़े आदमी से कहा जाता है कि जो पेपर्स जो तुमने लिख कर उस पर को भेजा था, उस सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लाओ। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं कैसे कलेक्ट कर लाऊं, वो सारी चीज़ें तो मैंने फेंक दी है, यानी कि वो सारी चीज़ें हवा में उड़ा गई है। यानी कि इसका मतलब यही है, इसमें यही बताया जा रहा है कि वो बेकसूर होता है, क्योंकि जो भी हम सुनते हैं हम नहीं जानते कि वो कितना सच है कितना झूठ है। वो बेकसूर होता है, इसी वजह से ना उसको अदालत तक ले जाता है। तो उसके बाद जज कहता है कि वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर, तो वो बूढ़ा कहता है मैं कैसे कलेक्ट कर लाऊं। तो वो जज कहता है कि जिस तरह तुमने ये सामने जो इंसान खड़ा होता है जिसके बारे में उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो तुम कितने लोगों को जाकर उसको बेकसूर कहलवाओगे, क्या तुम ये कर सकते हो। देखिए, किसी की भी बुरी बात को फैलाना बहुत आसान है। जब आपको पता चल जाए कि वो इंसान बुरा नहीं था, गुनहगार नहीं था, तो आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। अब कितने लोगों को, जिस तरह वो बूढ़ा उस पेपर्स को कलेक्ट नहीं कर पाता, आपके मुंह से निकली वर्ड ऑफ माउथ, आपके मुंह से निकली ये बात बताने कितने लोगों तक पहुंच गई होगी। क्या आप उन लोगों से जाकर सबको एक्सप्लेनेशन दे पाओगे कि वो शख्स जिसके बारे में मैंने बुरा कहा था वो सच्चा था? नहीं कर पा सकते हम, कभी नहीं कर सकते हम। झूठ को स्प्रेड करना बहुत आसान है, लेकिन सच को, हक को आगे स्प्रेड करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखें, सच बोले, हमेशा सच बोले। अगर नहीं बोल सकती तो खामोश है। किसी की भी झूठी बात, किसी की भी बात सुनकर आगे कभी फॉरवर्ड ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको झूठ में इन्वॉल्व होने से बचाए और हमें इन सारी चीज़ों से बचाए कि हम किसी की भी बात को, सुनी हुई बात को आगे ना फैलाएं। अगर आपको किसी बात का शौक़ है फैलाने का, तो सच को फैलाएं, हदीसों को आगे फॉरवर्ड करें, कुरान की आयतों को आगे फॉरवर्ड करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।